یسوع مسیح میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو وہ خداوند کا اطمینان، خوشی اور شادمانی آپ لوگوں کے ساتھ رہے۔ آج ہم سیکھیں گے دعا میں کس کو مخاطب کیا جائے۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 18 آیت کے مطابق خدا کے حضور آنے کا عام طریقہ یہ ہے: روح القدس کی تحریک سے، خداوند یسوع کی معرفت، خدا باپ کے پاس آنا۔ بدقسمتی سے بعض لوگ یہ سکھاتے رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں، مگر نئے عہد نامے میں کئی مثالیں ہیں جہاں دعا میں براہ راست خداوند یسوع کو مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلاً لوکا 24 باب اور اس کی 51 اور 52 آیت، اعمال 1 باب اور اس کی 24، 7 باب اور 59 آیت، 9 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت، 10 باب اور اس کی 14 آیت، اور مکاشفہ 22 اور اس کی 20 آیت۔ آج ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی وہی آزادی حاصل ہے جو اس زمانے کے مقدسین کو حاصل تھی۔ البتہ دعا میں روح القدس کو براہ راست مخاطب کرنے کی کلام پاک میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کا نام لے کر، یسوع مسیح کو پکار کر اپنی التجائیں جو ہیں وہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ خدا کے اور ہمارے درمیان جو درمیانی ہے وہ یسوع مسیح ہیں۔ تو ہم نے یسوع مسیح کا نام لے کر اپنی التجاؤں کو خدا کے حضور رکھنی ہیں، اور آمین بھی یسوع مسیح کے نام پر ہی کرنا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام سے ان درخواستوں کو خدا کے حضور میں لے کر آتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، اور یسوع کے نام میں ہم ان چیزوں کو حاصل کریں گے، یا یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آج کی اس ویڈیو کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے۔ اس ویڈیو کو اپنے فیس بک پیج کے اوپر شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہو، اور خدا کے کلام کی منادی کے لیے آپ لوگوں کا بھی حصہ ہمارے ساتھ شامل ہو۔ آئیں ہم مل کر دعا کرتے ہیں تاکہ اپنی ساری ضروریات کو جو ہے وہ خدا کے حضور میں رکھیں، اور خدا اپنے الہی خزانے سے آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے، تاکہ خدا کا نام جو ہے وہ جلال پائے، اور خدا آپ لوگوں کو کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ پاک فرشتے ہر وقت ہر جگہ پر مدد اور رہنمائی کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، اور خدا آپ لوگوں کو شادمان دل اور مضبوط ذہن عنایت کرے، تاکہ آپ اپنے گرانے کی اور اپنی ضروریات کو بہتر طور پر انتظام کر سکے۔ یسوع مسیح کے پاک نام سے ہم یہ مانگتے ہیں، آمین۔